ہماری یہ دنیا نہایت حسین اور خوبصورت ہے۔ یہ زمین ہمارا گھر ہے۔ یہ دنیا مختلف رنگوں سے بھری ہے۔ یہ زمین 7 بر اعظموں میں بٹی ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب 71 کروڑ سے زائد لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ تمام لوگ دنیا کے 197 ممالک میں بستے ہیں۔ یہ 7 ارب 71 کروڑ 45,76,923 لوگ آپس میں کتنے مختلف ہیں۔ کسی ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی، کسی ایک کی آنکھ کسی دوسرے سے نہیں ملتی، ان میں سے کسی کی انگلیوں کے نشان بھی کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا کسی بڑے منصوبے کا حصہ ہے؟ اس پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں میں کوئی کالا ہے تو کوئی گورا، کوئی گندمی ہے تو کوئی سرخ، کوئی لمبا ہے تو کوئی پست، کسی کا کسی سے مزاج نہیں ملتا، طبیعت نہیں ملتی۔ یہ سب آپس میں بات کرنے کے لیے مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 6,500 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ صرف ہمارے ملک پاکستان میں 70 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ مختلف قومیں، یہ مختلف نسلیں، یہ مختلف رنگ، یہ مختلف زبانیں، یہ مختلف مزاج، یہ مختلف عادات، یہ مختلف قد و قامت اور یہ مختلف رسم و رواج آخر کیسے وجود میں آئے؟ کس نے ان مختلف چیزوں کو تخلیق کیا؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو زمین کے مختلف حصوں اور علاقوں سے مٹی کو حاصل کیا گیا اور پھر اس مٹی کو ملا کر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں مختلف مزاج، مختلف رنگ اور مختلف نسلیں پیدا ہوئیں، یعنی یہ مختلف رنگ، نسلیں اور زبانیں باقاعدہ ایک خاص منصوبے کے تحت پیدا کی گئیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو شناخت کر سکیں، پہچان سکیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس سارے منصوبے کا خالق و مالک وہی اللہ ہے جس نے یہ زمین و آسمان پیدا فرمائے۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم فرمایا۔ وہی اللہ ہے جس نے یہ مختلف قومیں، نسلیں اور مختلف رنگتیں اور مختلف زبانیں تخلیق کی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سورہ روم آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا۔ اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔